ایک الزام جو آپ پہ بارہا لگتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ جی خبر کو مقتدا اور پھر ساری بات کا سینٹنس وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کو آپ قومے کے ساتھ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی آپ نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کر دیا. اصل میں یہ بزرگوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں کہے ہوئے کلمات ہیں اور یہ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے. مطلب آپ اس کو جسٹیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے جی ہمیں تو اس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کریں. اگر کوئی کہتا ہے یہ مقتدا کو خبر اور خبر کو مقتدا بنا لیا تو مجھے بتائیں کیا سیدنا ابوبکر نے کبھی یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ صدیق رسول اللہ؟ حالانکہ ابوبکر صدیق تھے، وہ کنایا کرتے، دونوں مطلب لیتے، زومانی جملہ بولتے، اور بعد میں کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں صدیق کو نبی الاسلام کی طرف کر رہا ہوں، رسول اللہ بھی تو صدیق ہے. یا سیدنا عمر نے کبھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ فاروق رسول اللہ یا غنی رسول اللہ یا مرتضی رسول اللہ؟ کبھی بھی نہیں. یہ اس طرح کی جو تماش بینیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی الاسلام کے سامنے اس طرح کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نیور، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مخالف تھوڑی سی بھی کوئی بات میں الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی. یہاں پہ خود تعویل بیان کر رہے ہیں. جی چشتی رسول اللہ میں معین الدین چشتی صاحب نے چشتی سے مراد نبی الاسلام کو لیا. بھائی نبی الاسلام تو ہاشمی ہے، ان کا چشت سے کیا لینا دینا؟ اور عربی میں تو چے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں عربی میں چے کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس پتہ کیا ایک بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات کی کہ اللہ کی محبت میں اگر کسی کی دماغ کی لو چٹک گئی ہو، لو چٹک، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چٹک جاتے ہیں آپ کے سارے بزرگ، خلفاء راشدین میں سے تو کوئی نہیں چٹکا، صحابہ کرام میں سے تو کوئی نہیں چٹکا. کیا آپ کے بزرگوں کی محبت کا معیار اور لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بڑی ہستیاں تھیں ان میں ضبط تھا، ان میں ضبط نہیں تھا. ضبط نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر پاگل ڈکلیئر کرو. خود بھی وہ مان رہے ہیں، اس میں انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. یہاں پہ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لن تستطیع معی صبرا. تو ضبط و صبر تو ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے نا پیمانہ. نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو اس کیٹیگری میں فال کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ کلیریفائی کیا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ وہ ہوا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. یہ دعویٰ یا تو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے سبحان اللہ، یا غلام احمد قادیانی دجال کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیں ان کے بابے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے کیا وہ پیغمبر تھے یا دجال تھے؟ فیصلہ کر لیں کہ وہ غلام القادیانی پارٹی میں سے تھے یا پیغمبر تھے. پیغمبر تو وہ نہیں تھے تو یقیناً پھر وہ دجال تھے. یا ہمارے والا آپ نظریہ رکھیں کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں، اور اگر کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو مجرم آپ ہے. آپ ان کتابوں کے کسٹوڈین ہیں، ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، ان کو پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا مناظروں میں آ کے دفاع کرتے ہیں. جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک جو پاگل شخص ہے، ایک سویا ہوا شخص اور نابالغ. اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو گستاخیاں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں کی ہیں. اور آپ یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، تو یہ تو نبی الاسلام کی شان میں گستاخی ہیں. تصوف کی ٹرمز مجھے سمجھ ہے، اللہ کے فضل سے میری یہ داڑھی نہیں نکلی تھی نا تو میں نے تصوف کی ساری بنیادی کتابیں جو یہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں وہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی. کشف المحجوب پڑھ لی تھی، کیمیاء سعادت پڑھ لی تھی، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، رسالہ کشیریہ، یہ وہ ساری کتابیں جو ان کا فخر ہے. تذکرۃ الاولیاء جس میں ان کے سارے بزرگوں کے واقعات ہیں. اس وقت ہم بھی یہ تعویلات کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کی شان میں جو بندہ گستاخی کر رہا ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، اور یہ کہہ کے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولے گا. اور دوسرا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی پیرلل میں اپنا کوئی جھنڈا لانچ کیا ہوا ہے؟ تو ایسی بات کوئی